ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ کو اللہ جل شانہ نے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ ارشادی باری تعالی ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا اور ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، تو اس کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ اور جب حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے، اس کے اندر حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نازل فرمانے کی درخواست کی، تو حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ جب آپ وہ روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے دہن مبارک میں ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ آپ نے مسواک کی، ملائکہ نے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا اے موسیٰ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کی منہ کی خوشبو میرے نزدیک خوشبو مشک سے زیادہ اطیب ہے؟ خلاصہ یہ کہ جب سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے بقدر 4 فرسنگ ڈھال لیا۔ شیاطین اور زمین کے ان جانور حتیٰ کہ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے، اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ نے اس کی بارگاہ میں معروضات پیش کیے، اس نے اپنا کلامی کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو اللہ نے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ بحوالہ تفسیر خازن، پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو توریت دے کر